الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل وقال وَإِن كُنْتَ صَادِقًا عِدَّ لِلْفَقْرِ تِجَافًا رواہ الترمذی صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، محترم حضرات، آج کے خطبے میں نبوی سال 7 کے سلسلے میں گفتگو ہوگی۔ ہم نے جو آیت کریمہ تلاوت کی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انتہائی درجہ تاکید کے ساتھ اس بات کا اعلان فرمایا ہے کہ جو ایمان والے ہیں، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، دنیا میں ان کو آزمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ کہ ہم ضرور تم کو آزمائیں گے۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ خوف کے ذریعے سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ اور مال کا نقصان کر کے، جان کا نقصان کر کے پیداوار کا نقصان کر کے ہم تم کو آزمائیں گے۔ خوف کا بھی ماحول ہوگا، ڈر کا بھی ماحول ہوگا۔ ڈر کے ماحول میں ہم ڈر کر کے دوسرے ڈرانے والوں کی چیزوں کو قبول کر لیتے ہیں، اپنے دین کو چھوڑ دیتے ہیں، یا ڈر کے ماحول میں بھی دین پر جمے رہتے ہیں، دین پر قائم رہتے ہیں، اور ڈرانے والوں کی باتوں کو، غلط باتوں کو نہیں قبول کرتے ہیں۔ اس طرح خوف کا ماحول ہوگا۔ اس ماحول کے ذریعے سے ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ آزمائیں گے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ اور مال کا نقصان کر کے، اچانک بھی نقصان ہو جائے گا، ظلم کے نتیجے میں ہمارے مالوں کا نقصان ہو جائے گا، دکان کو آگ لگا دی جائے گی، ہمارے اموال پر ڈاکہ ڈالا جائے گا اور چھین کر کے لے کے چلے جائیں گے، نقصان ہو جائے گا۔ اب یہ دیکھا جائے گا کہ ایمان کے نتیجے میں جو آزمائش آئی ہے، اس آزمائش میں ہم پکے ہیں کہ نہیں۔ کوئی بات نہیں، ایمان کے نتیجے میں ہمارا نقصان ہوا، ہم اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں، یا پھر حالات کا شکار ہو کر کے لٹیروں کا ساتھ دینے لگتے ہیں، لٹیروں کی باتوں کو قبول کر لیتے ہیں، من الانفس والثمرات اور جانوں کو نقصان پہنچا کر کے۔ دین کی وجہ سے جان کو بھی نقصان ہوگا، قتل کیا گیا، بے وجہ بلا وجہ ناجائز بے بنیاد مقدمات میں ہمارے جوانوں کو پھنسا دیا گیا، جان کا نقصان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے آزمائیں گے۔ ثمرات اور پھلوں کو نقصان پہنچا کر کے آزمائیں گے۔ پھل جب ثمر بولتے ہیں تو اس کا بہت وسیع معنی ہوتا ہے۔ ثمر ایک ہوتا ہے کہ پیداوار سے جو پھل نکل رہا ہے، ایک ثمر ہے کہ جو بھی نئی چیز پیدا ہو، ہاتھ سے پیدا کی جائے، کارخانوں کے ذریعے پیدا کی جائے، مشینوں کے ذریعے پیدا کی جائے، محنت کر کے اپنے دماغ کے ذریعے چیزیں حاصل کی جائیں۔ جتنی بھی چیزیں حاصل کی جائیں، پیدا ہوں، وہ سب کے سب پیداوار ہیں۔ ان تمام چیزوں میں آپ کو نقصان پہنچے گا، اور پھر اس طرح اللہ تعالیٰ آزمائیں گے کہ ایمان پر باقی رہتے ہو یا ایمان پر نہیں باقی رہتے ہو۔ ایمان پر باقی رہتے تو کامیاب، دین پر باقی رہتے ہو کامیاب، دین پر نہیں باقی رہتے ہو تو ناکام۔ پھر ایک صحابی کی مثال پیش کر دینا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ اچھی طرح بات سمجھ میں آ جائے۔ میاں بیوی دونوں ایمان لائے، ایمان لانے سے پہلے غلط طریقے کا کام ان کا ہوتا تھا۔ ایمان لائے تو چیزیں حرام ناجائز سب چھوڑنا پڑا، چھوڑ دیا سب انہوں نے۔ اب بد اچھا بدنام برا، بدنام ہو جائے انسان تو اس کو صحیح کام نہیں ملتا، لوگ اسے دوری بناتے ہیں۔ حلال روزگار کے لیے، محنت مزدوری کے لیے، کام کے لیے نکلے، صبح اور شام تک کام تلاش کرتے رہے، کہیں کام نہیں ملا،
کوئی کام نہیں ملا، کوئی آمدنی نہیں ہوئی، شام کو واپس گھر آئے، خالی ہاتھ آئے، کلمہ پڑھ لیا، توبہ کر لیا گناہوں کے کام سے، تو گناہ کا کام بھی نہیں کیا، چوری بھی نہیں کیا، کسی کا چھینا بھی نہیں، خالی ہاتھ شام کو گھر واپس آئے، اور اسی طرح بھوکے سوئے میاں بیوی دونوں۔ دوسرے دن وہ صحابی پھر نکلے کام کے لیے، دوسرے دن پورا دن گھومتے رہے، کوئی کام نہیں ملا ان کو، شام کو پھر وہ خالی ہاتھ واپس آئے، اور پھر دوسری رات بھی فاقے کے عالم میں میاں بیوی نے وقت گزارا۔ تیسرے دن پھر صبح نکلے، دروازے تک پہنچے تو بیوی نے کہا دیکھو جا رہے ہو کام کے لیے، 2 دن ہو گئے کوئی کام نہیں ملا اور کچھ لے کر کے نہیں آئے کھانے پینے کے لیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کام کے لیے جا رہے اور کام نہ ملے تو غلط طریقے سے کچھ پیسہ لے کر کے آ جاؤ، ایسا نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے توبہ کر لیا کہ غلط طریقے سے پیسہ نہیں لائیں گے، تو کیسے غلط طریقے سے پیسہ لا سکتے؟ بیوی نے کہا کہ تم اپنے لیے غلط طریقے سے نہیں لاؤ گے، لیکن ہو سکتا ہے کہ میرے بارے میں سوچنے لگو کہ گھر میں بیوی موجود ہے، وہ بھی 2 رات سے فاقے سے ہے، 2 دن سے فاقے سے ہے، تو میرے لیے کہیں غلط اقدام نہ کر لو اور غلط طریقے سے پیسہ لے کر کے نہ جاؤ، تو میرے بارے میں کچھ مت سوچنا، حلال طریقے سے گھر میں آمدنی لے کر کے آنا اور پیسہ لے کر کے آنا، ورنہ کوئی فکر نہیں کرنا۔ 2 دن ہم نے فاقے میں گزارے، پھر آگے بھی فاقے میں گزارتے رہیں گے، لیکن ناجائز طریقے سے ہمارے گھر میں پیسہ نہیں آنا چاہیے۔ یہ ہے مال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آزمائش کریں گے، مال آپ کے پاس نہیں ہوگا، کھانے پینے کی چیزیں آپ کے پاس نہیں ہوگی، پھر ایمان کی جانچ ہوگی کہ ایمان اور اسلام پر باقی رہتے ہو کہ نہیں باقی رکھتے ہو، یا دین کو چھوڑ دے تو ایمان کو چھوڑ دیتے ہو، غلط طریقے سے آمدنی حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگتے ہو۔ جو بہت سے بیچارے دکاندار دوسرے لوگ کاروبار کرتے ہیں، اس میں ایک تعداد ایسی ہوتی ہے جو بہت ایماندار ہوتے ہیں، لیکن گھر میں بچے پریشان، بیمار ہیں، دوا کی ضرورت ہے، قرض دار ہیں، ان سب کو ادا کرنا ہے، اور تو مختلف ان کے ضروری کام ہیں، اب پیسہ کسی طرف سے آتا نہیں ہے، تو دکان پہ بیٹھے ہیں، بال بچوں کے لیے گھریلو مجبوریوں کی وجہ سے وہ ناجائز راستہ اختیار کر لیتے ہیں۔ وہ اللہ کی طرف سے ان کی آزمائش ہو رہی ہے کہ ایسی مصیبت کی گھڑی میں اللہ کے حکم کے مطابق جائز راستہ اختیار کرتا ہے یا ناجائز راستے پہ چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایمان والوں کی ہم مال کے ذریعے سے آزمائش کریں گے، مال گھٹا کر کے، کم کر کے، مال کو ضائع کر کے، تنگی میں مبتلا کر کے آزمائیں گے۔ تو آزمائش چلتی رہتی امت مسلمہ کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، وَإِن كُنْتَ صَادِقًا عِدْ لِلْفَقْرِ تِجَافًا، کہ اگر ترمذی کی روایت ہے، اگر تم سچے ہو، ہمیشہ زندگی میں سچائی اختیار کرتے ہو، تو تم فقیری، محتاجی اور غربت اور افلاس کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھو۔ یعنی بازار میں بیٹھو گے، جھوٹ بولو گے، دھوکہ دو گے، مال میں ملاوٹ کرو گے، تو ہو سکتا ہے وقتی طور پر تمہارے اموال میں اضافہ ہو جائے، تمہارے محل، تمہاری بلڈنگیں، تمہارے کاروبار پر رونق ہو جائیں، تمہارے جسم پہ کپڑے اچھے آ جائیں، لیکن یہ صداقت اور سچائی کے خلاف، ایمان کے خلاف بات ہے اور کام ہے۔ تم سچائی اختیار کرو گے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ تمہارے ساتھ اس طرح کی پریشانیاں آ جائیں، تمہارے کاروبار کو نقصان پہنچنے لگے، تمہارے دھندے کی رفتار سلو ہو جائے، ہو سکتا ہے۔ اب کام اور کاروبار کی رفتار میں سلو ہو گیا، آہستہ کام ہو گیا، ظاہر سی بات ہے غریبی آئے گی، مالی کمزوری کا شکار ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک اصولی بات اللہ کے نبی نے بیان فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ تم ایمان لائے ہو تو اس طرح کی آزمائشیں اور امتحانات تمہارے ساتھ ہو کر کے رہیں گے، ذہنی طور پر اپنے آپ کو اس کے لیے تیار رکھو، کیسی بھی مصیبت آئے گی، فاقہ کا عالم ہوگا اور کپڑے اچھے نہیں پہنیں گے، ہم اچھے موبائل نہیں رکھیں گے اور اچھی گاڑیاں نہیں رکھیں گے، لیکن ناجائز طریقے سے مال اپنے گھر میں نہیں لائیں گے اور دین کے کسی حکم کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ہے مومن کی پہچان۔ نبوت کے 7ویں سال جب مختلف قسم کے حربے ناکام ہو گئے، 1 پوائنٹ پروپیگنڈا شروع کیا، پھر لالچ دیا، پھر قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، الٹا نتیجہ نکلتا رہا، تو اب بائیکاٹ کو طے کیا۔ ان لوگوں نے مل کر کے یہ کہا کہ تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے حوالے کر دو، یا پھر جو بھی ان کے ساتھ رہے گا ان سب کا ہم بائیکاٹ کریں گے۔ تو بنو ہاشم نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا تو بنو ہاشم، بنو مطلب، بنو عبد مناف، ان 3 گھرانوں کا بائیکاٹ کر دیا گیا 7ویں سال۔ یہ سب چیزیں آئندہ بھی امت مسلمہ کے ساتھ پیش آئیں گی۔ سیرت کی ان باتوں کو بالترتیب اسی لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ ہم لوگ ذہنی طور پر اس بات کو سمجھیں کہ ہمیشہ ہر دور میں ایسا ہوتا رہا ہے۔ پروپیگنڈا بھی ہوگا، بائیکاٹ بھی ہوگا، لعنت بھی دیا جائے گا، قتل کے منصوبے بھی بنیں گے اور موب لنچنگ بھی ہوں گے، اور پھر اس طرح بائیکاٹ بھی ہوگا۔ بائیکاٹ کا اعلان کر دیا گیا نبوت کے 7ویں سال، اور یہ کہ کوئی بھی ان کو سامان نہیں بیچے گا، کوئی ان سے سامان نہیں خریدے گا، کوئی ان سے بات چیت نہیں کرے گا، اور ہمارے محلوں میں ان کو کوئی چلنے نہیں دے گا، کوئی آنے نہیں دے گا۔ آمد سب چیز پہ روک لگا دی۔ ان گھرانہ والوں نے مشورہ کیا کہ یہاں تو خطرات ہیں، شہر سے باہر نکل کر کے خاندان کے لوگ ایک ساتھ میں رہیں۔ شیبہ ابی طالب اس گھاٹی میں چلے گئے تاکہ اکٹھا رہیں گے، کوئی ناگہانی معاملہ پیش آئے تو سب مل کر کے مقابلہ کر سکیں۔ مقابلہ کرتے، بھوک، تنگی اور دوسری پریشانیاں اتنی ہوئیں کہ 3 سال تک سلسلہ چلا کہ بچے روتے بلکتے، اتنی زور کی آواز روتے بھوک کی وجہ سے کہ وہاں سے مکہ میں آواز سنائی پڑتی تھی تو یہ قہقہے لگاتے۔ کافر اتنا سنگ دل اور انسانیت کا دشمن ہوتا ہے، بچوں کے رونے اور بلکنے پر بھی ایک کافر خوش ہوتا ہے اور ہنستا ہے، انتہائی جھوٹا ہوتا ہے۔ ایک طرف جانوروں کے ساتھ ہمدردی کا دم بھرتا ہے اور نعرے بلند کرتا ہے، دوسری طرف انسانوں کے رونے پر، بچوں کے بلکنے پر قہقہے لگاتا ہے اور ہنستا ہے۔ انسانوں کو یہ زندہ جلاتا ہے، انسانوں کو قتل کرتا ہے، انسانوں کو بھوک سے مارتا ہے۔ یہ کافر اتنا ذلیل انسان اور مخلوق ہوتا ہے۔ اولئک کالانعام بل ھم اضل، اللہ نے کہا کافر جو اللہ کا باغی ہوتا ہے وہ جانور سے بدتر ہوتا ہے۔ جانور اپنے ظلم میں اور اپنی سرکشی میں ایک مرتبہ پیچھے ہٹ جائے گا، لیکن اللہ کا باغی نافرمان بالکل الٹی اس کی سوچ ہوتی ہے، الٹی اس کی کھوپڑی ہوتی ہے۔ بچوں کی بھوک پر یہ قہقہے لگایا کرتے تھے۔ اسی میں حضرت خدیجہ تھی، ہم نے بتایا کہ ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے، ہمیشہ ہر وقت ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کی ذمہ دار تھی۔ دولت کا سمندر ان کے پاس تھا، پہلے ہی معلوم ہوگا کہ نبوت کی وحی نازل ہوئی تھی کہ ایسے حالات آئیں گے۔ ساتھ میں تھی، کھانا نہ ملنے کی وجہ سے ان کا جسم کالا پڑ گیا تھا، ان کی نسیں نظر آنے لگی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی تھوڑا ساتھ میں تھی۔ اس میں ایک نقطہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس گھر میں ایسی بہادر عورتیں ہوں کہ دین کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے، ترقی کے لیے قربانی دیں عورتیں، تو مرد ہر طرح کی قربانی دے سکتا ہے، سر کٹا سکتا ہے، لیکن جس گھر میں بزدل عورتیں ہوں، کم ہمت عورتیں ہوں، اس گھر میں اگر رستم پہلوان بھی آ جائے تو پھر وہ کوئی سماجی تبدیلی نہیں آ سکتا ہے۔ ہم نے دوسرے صحابیہ کی مثال دی، انہوں نے کہا کہ خبردار غلط طریقے سے گھر میں کوئی پیسہ نہ آنے پائے۔ یہ صحابیہ ان کی آئیڈیل خدیجہ تھی، خدیجہ نے دولت کے سمندر کو نبوت کے قلبوں میں شامل کر دیا، اور شیبہ ابی طالب میں ہیں، بھوکی اور پیاسی ہیں، اور ان کی نسیں نظر آنے لگی۔ تو اس طرح سے مصیبت کے عالم سے 3 سال تک یہ دور چلتا رہا۔ تیسرے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے چاچا سے کہ دیکھیے وہ جو عہد نامہ لٹکایا کعبہ کے دروازے پر، اس میں جو باتیں لکھی تھی بائیکاٹ کی، وہ سب باتوں کو دیمک نے کھا لیا ہے، صرف جو اللہ اللہ لکھا ہوا تھا وہ باقی۔ عہد نامہ لکھا، ہر لفظ پر اللہ لکھا، تاکہ اس کے احترام میں پہلے مکہ کے اس کی پیروی کریں۔ انہوں نے کہا کہ بیٹے اگر یہ بات ہے سچی تمہاری تو میں جا کے بات کرتا ہوں، لیکن اگر تمہاری یہ بات غلط نکلی تو میں تمہیں مکہ والوں کے حوالے کر دوں گا، اور جو بھی اس معاملہ تمہارے ساتھ کرنا طے کریں۔ رسول اللہ سے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے پیغام آیا ہے، یہ بات بالکل صحیح ہے، بات کیجئے۔ اگر وہ کتبہ دیمک نے نہیں کھایا ہے اور اللہ وہاں اگر باقی نہیں ہے تو پھر مجھے حوالے کر دیجئے مکہ والوں کے۔ انہوں نے آ کے بات کی تو لوگوں نے کہا محمد نے ایسا کہا۔ چچا نے کہا میرا بھتیجا سچ بولتا ہے، جو بات بولتا ہے ہمیشہ سچ بولتا ہے، آپ دیکھ لیجئے اگر کسبے کو دیمک نے نہیں کھایا ہے تو میں بھتیجے کو حوالے کر دوں گا، اگر کھا لیا تو معاہدے کو ختم کیا جائے۔ لوگوں نے دیکھا تو کتبہ سے وہ ساری دفعات دیمک کھائی ہوئی تھی، جس میں اللہ باقی تھا، وہی صرف باقی، جس میں اللہ لکھا تو اسی باقی بچا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، اور پھر وہ بائیکاٹ اٹھا لیا گیا۔ 3 سال تک یہ بائیکاٹ چلا، بچے بلکتے تڑپتے رہے۔ تو ہمیں اس طرح کے حالات سے بھی نمٹنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حوصلہ دے۔